اب میں ادارہ المعہد السلفی کی تعلیم و تربیہ کے نائب مدیر شیخ داؤد شاکر حفیظہ اللہ تعالیٰ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ادارے کا تعارف پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ المعہد السلفی للتعلیم والتربیہ جمعیت اہل حدیث سندھ کا مرکزی ادارہ ہے۔ 1999 عیسوی بمطابق 1419 ہجری میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہمارے شیخ محترم استاذ محدث علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے بفضل اللہ و توفیقہ اپنے شیخ العرب والعجم علامہ بدیع الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش، تمنا اور تجویز کو عملی جامعہ پہنایا۔ جماعت کی ایک دیرینہ خواہش تھی، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دیرینہ تمنا تھی، ایک ادارے کا قیام جو جماعت کی نگرانی اور سرپرستی میں ہے۔ اس ادارے میں بنیادی طور پر سندھ کے طلباء کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ سندھ میں جو ایک علمی خلا ہے اس کو پر کیا جائے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سندھ میں جو علمی خلا تھا وہ کچھ زیادہ ہی نظر آنے لگا، دکھائی دینے لگا۔ اس لیے اس خلا کو پر کرنے کے لیے جماعت کی نگرانی میں ایک ادارے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ آج 25واں تعلیمی سال مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس دوران اب تک اس سال کے ان سند حاصل کرنے والے طلباء سمیت 236 علماء الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں اور 202 حفاظ کرام بھی الحمدللہ قرآن مجید کا حفظ مع تجوید مکمل کر چکے ہیں۔ یہ جو 236 علماء ہیں الحمدللہ اندرون سندھ میں بالخصوص اور پورے پاکستان میں بالعموم اپنی خدمات سب انجام دے رہے ہیں۔ آج سندھ کا کوئی ضلع، کوئی بڑا شہر، کوئی تعلقہ ایسا نہیں ہے جہاں المعہد السلفی کی تعلیم و تربیہ کے سند یافتہ علماء نہ ہوں۔ یہاں کے فاضلین یہ خصوصیت یہ ہے الحمدللہ کہ وہ ہمارے اس ادارے سے پوری طرح وابستہ ہے اور اسی وابستگی کے نتیجے میں بڑے بہتر انداز میں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ سندھ کے بہت سارے ادارے ہیں جہاں کا امتحان المعہد السلفی یہ تعلیم و تربیہ کے اساتذہ یا دیگر بعض مدارس کے اساتذہ المعہد السلفی کے اساتذہ کی نگرانی میں لیتے ہیں۔ یوں پورے سندھ سے ایک بڑا ہی گہرا تعلق ہے شیخ صاحب کا اور یہاں کے اساتذہ کا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری جہود قبول فرمائے۔ باقی جہاں تک بات ہے تعلیم و تربیت کی، تو
تو الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک بہترین تعلیمی نظام ہو اور بہترین تعلیمی اور تربوی نظام ہو۔ اگرچہ ہمیں احساس ہے کہ ہم شاید پوری طرح اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بہت حد تک اللہ کی توفیق سے ہم اس میں کامیاب ہیں۔ ایک تعلیم کا اور تربیت کا ایک بڑا بہترین نظام ہے۔ آج سندھ کی سطح پر الحمدللہ ہمارا ادارہ تعلیم و تربیت کے اعتبار سے ایک نام رکھتا ہے، ایک شہرت رکھتا ہے، اور سال بہ سال داخلوں میں اضافہ ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات کے سامنے یہ گزارشات رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے اس دینی مرکز کا تعارف ہو، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ الحمدللہ تعلیم و تعلم کا ایک سلسلہ جماعت نے قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے بڑے ہی اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور سندھ میں الحمدللہ علماء پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو آپ ان مدارس کی سرپرستی کریں، بالخصوص ہمارے جو یہاں پر اہل خیر حضرات ہیں، جو ہمارے ادارے کے ساتھ بحیثیت معاونین کے وابستہ ہیں، جن کی کثیر تعداد یہاں ہماری دعوت پر تشریف لائی ہوئی ہے، یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے یہ کارکردگی پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی خوشی میں اضافہ ہو، اور وہ اپنے اس تعلق پر خوشی اور فخر محسوس کریں۔ میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ یہ ادارہ قائم ہوا، اور اس وقت جماعت کی عظیم علمی شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ اس کے بانی شیخ الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ پوری طرح ہمہ وقت 24 گھنٹے سرپرستی کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے ادارہ قائم کر دیا ہے، بہترین ٹیم مدرسین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے، جن میں تقریباً سبھی سوائے ایک دو کے محترم شیخ صاحب کے شاگرد ہیں۔ ایک بہترین انتظام سے تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں کہ شیخ صاحب حافظہ اللہ نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر دی۔ ہمارے ساتھی مرحوم شیخ ذوالفقار علی طاہر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ محترم شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ کا یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم کارنامہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھوں یہ ادارہ قائم کرا دیا، جو ایک بہترین انداز میں دین کی خدمت میں مصروف ہے۔ علم کی سرپرستی کیجیے۔ میرے ان گزارشات کا مقصد دیگر اداروں کی تنقیص نہیں ہے، اور آپ کی نظروں کو وہاں سے پھیرنا نہیں، لیکن اس وقت کیونکہ میں اپنے ادارے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہوں، اگر نہ ہر ادارے کی اپنی خصوصیات ہیں، ہر ادارے کی اپنی اہمیت ہے، ہر ادارے کی اپنی خدمات ہے، لیکن اس وقت میں اپنے ادارے کی بات کر رہا ہوں، تو ہم سے جو بن پا رہا ہے ہم اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ کر رہے ہیں۔ سندھ بھر میں مدارس کی سرپرستی اور دعوتی اور تبلیغی سرگرمی کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ باقی کام اہل خیر حضرات کا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور بڑھ چڑھ کر ان اداروں کی سرپرستی کریں۔ 28 مستقل اساتذہ ہیں علوم اسلامیہ کے اور شعبہ تحفیظ و تجوید کے، 7 مزید اساتذہ ہیں جو ادارے کی طرف سے کچھ دیگر مدارس میں مبعوث ہیں۔ اس طرح 35 معلمین اور مدرسین ہیں۔ آج کے دور میں ان کے مشاہرے کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اور تقریباً 28 کے قریب افراد کا عملہ ہے
ان تینوں جگہوں پر معہد السلفی گلستان جوہر یہیں پر 3 ہٹی میں اور معمار میں 28 کے قریب عملہ ہے، اور 300 سے زائد مسافر طلباء ہیں جن کے قیام، طعام، علاج، معالجہ، کتب، بعض طلباء کو بوقت ضرورت کرایہ جات کی صورت میں مدد وغیرہ وغیرہ، دیگر اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ تو آج کی اس مہنگائی کے دور میں مزید تفصیل آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں۔ ابھی الحمدللہ شیخ صاحب کی خصوصی ہدایت پر 10% تنخواہوں میں، پورے عملے کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور بعض اساتذہ جن کی تنخواہیں کم تھیں ان میں اس سے بھی بڑھ کر اضافہ کیا گیا ہے۔ روز بروز کی مہنگائی بھی ہمارے سامنے ہے، تو یہ ادارے، ہمارا یہ ادارہ اور کراچی کے بھی الحمدللہ 10 ادارے ہیں، سندھ بھر میں ادارے ہیں، پورے پاکستان میں ادارے ہیں، تو یہ سب ادارے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ چل رہے ہیں، دین کی خدمت ہو رہی ہے، علم کی سرپرستی ہو رہی ہے، علماء کرام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ باقی کام آپ حضرات کا، اہل خیر حضرات کا ہے کہ آپ اپنی سرپرستی کو جاری رکھیں، بلکہ روز افزوں بڑھتی برائی اور مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بھی اپنے تعاون کے سلسلے کو بڑھائیں، تاکہ یہ جو ایک دینی سلسلے قائم ہیں یہ بحسن خوبی چلتے رہیں، اور تاکہ مزید بھی جو ہمارے پروگرام ہیں، ہمارے ارادے ہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ اس مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور ہمارے بہت سارے منصوبے ابھی تک شرمندہ تعبیر ہونے کے منتظر ہیں، وسائل کے منتظر ہیں۔ اللہ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام اساتذہ اور عملے کے تمام افراد، ہمارے ادارے کے منتظمین اور بالخصوص تمام معاونین کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کی جہود میں برکتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان اداروں کو قائم اور دائم رکھے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں، مزید میں آپ کے اور محترم حافظ صاحب کے بیچ میں حائل نہیں ہونا چاہتا۔ کچھ بچوں کی مزید تقاریر تھیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ان عزیز طلباء سے معذرت ہے، اور ہم ان ساری چیزوں کو موقوف کرتے ہوئے درس بخاری کی طرف آتے ہیں۔